قرآن مجید کا سورہ نمبر 8 سورہ انفال۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق، کہیے کہ انفال اللہ کے لیے ہیں اور پیغمبر کے لیے، لہذا غضب خدا سے ڈرو اور اپنے درمیانی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ خاص ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے ہو جائے تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو خاص ایمان والے ہیں، ان کے لیے مرتبے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے بالکل صحیح، اور ایک جماعت مسلمانوں میں کی اسے ناپسند کر رہی تھی آپ سے صحیح طریقہ کار کے بارے میں، جبکہ وہ ظاہر ہو گیا تھا وہ بحث کر رہے تھے گویا کہ وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا دونوں گروہوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم لوگ خواہش رکھتے تھے کہ جو فوجی ساز و سامان والا نہیں ہے وہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام کے تحت حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی اصل نسل کو ختم کر دے، تاکہ وہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے، چاہے بد اعمال لوگ کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں۔ جبکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری التجا قبول کی کہ میں تمہیں مدد دوں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، جس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اسے نہیں قرار دیا ہے اللہ نے مگر خوشخبری کے طور پر، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، اور فتح و ظفر نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ زبردست ہے، بالکل صحیح کام کرنے والا۔ جبکہ وہ تم پر نیند غالب کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دل کے لیے، اور اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تمہاری طہارت کا سامان کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کرے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں میں قرار پیدا کرے اور اس کے ذریعے سے قدموں کو جما دے۔ جبکہ تمہارا پروردگار خطاب فرما رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثبات قدم پیدا کرو ان میں جو ایمان لائے ہیں، بہت جلد ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تو تم ان کی گردنوں پر ضربے لگاؤ اور ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اللہ اور اس کے پیغمبر سے، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر سے مقابلہ کرے گا تو بلا شبہ اللہ سخت سزا والا ہے۔ تو اب اس کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ کافروں کے لیے آتش دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والوں، جب کافروں سے جنگ میں مٹ بھیڑ ہو تو ان کے سامنے سے پیٹھ نہ پھراؤ، اور جو ان کے سامنے سے پیٹھ پھرائے گا بجز تدبیر جنگ کے لیے کسی سمت ہٹتے ہوئے یا کسی گروہ کی طرف پناہ لیتے ہوئے، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا، اور اس کی جائے پناہ دوزخ ہوگی، اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ تو تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کے قتل کا سامان کیا، اور آپ نے جب سنگریزے پھینکے تو آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے، اور اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنی طرف سے ایک خاص فضل و کرم کا مظاہرہ کرے، یقیناً اللہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ یہ حقیقت ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی ترکیب کا شکست دینے والا ہے۔ اگر تم فتح چاہتے تھے تو سامنے فتح آ تو گئی، اور اگر اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے،
اور اگر پھر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور تمہیں تمہاری جمعیت چاہے کتنی ہی زیادہ ہو کچھ فائدہ نہ دے گی، اور بات یہ ہے کہ اللہ ضرور بالضرور ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ اور اس کے پیغمبر کی، اور اس کی طرف سے روگردانی نہ کرو، در حالے کہ تم سن رہے ہو، اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا تو کہ ہم نے سن لیا، مگر وہ جو حقیقت میں سننا ہوتا ہے اس طرح سنتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ زمین پر بدترین چلنے والے اللہ کے نزدیک یہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا ہوتا تو انہیں سناتا، اور اگر انہیں وہ سناتا تو بھی وہ پیٹ پھراتے، اس صورت سے کہ وہ بے اعتنائی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، لبیک کہو اللہ اور رسول کی آواز پر جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان سد راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جس کی طرف تم محشور ہو کر جاؤ گے۔ اور بچو اس ابتلا سے کہ جو بلا شبہ انہی لوگوں سے مخصوص نہیں رہے گا کہ جو تم میں سے ظلم و تعدی کے مرتکب ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تم ایسے کم تعداد میں تھے اس سرزمین پر کمزور شمار کیے جانے والے کہ تمہیں اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ تم پر جھپٹا نہ ماریں، تو اس نے تم کو پناہ دی اور اپنی مدد سے تقویت پہنچائی، اور تمہیں پاک و پاکیزہ غذا پہنچائی کہ تم شکر گزار رہو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور پیغمبر سے خیانت نہ کرو، اور خود اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، در حالے کہ تم علم رکھتے ہو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور یہ کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس بڑے سے بڑا صلہ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر رکھو تو وہ تمہارے لیے ایک خاص طرح کی حد فاصل بنا دے گا، اور تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ اور جبکہ آپ کے خلاف کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے ماریں یا آپ کو نکال باہر کریں، اور وہ تو اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کریں، یہ نہیں ہیں مگر اگلے زمانے کی فرضی کہانیاں۔ اور وہ بھی ایک وقت ہے جب انہوں نے کہا کہ خداوندا، اگر یہ تیری طرف کا حق ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر لا کوئی اور ایسا ہی دردناک عذاب۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں، اور نہ اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا ہے اس حالت میں کہ جب وہ معافی مانگ رہے ہوں۔ اور کیا استحقاق ہے انہیں کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام سے روکتے رہے، حالانکہ وہ ان کے کوئی ورثادار نہیں ہیں مگر پرہیزگار لوگ، لیکن ان میں کے زیادہ تر آدمی علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی یا تالیاں بجانے کے سوا نہ تھی، تو اب اس سزا کو چکھو اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے تھے۔ بلا شبہ کافر لوگ اپنے مال صرف کرتے ہیں اس غرض سے کہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ یہ ان کو صرف کریں گے، اور پھر وہ ان کے لیے رنج و ملال کا باعث بنیں گے، پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے۔ اور جو کافر ہیں وہ حشر میں دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے تاکہ اللہ امتیاز کر دے ناپاک کا پاک سے، اور جو کچھ ناپاک ہو
اسے ایک دوسرے پر رکھ دے اور ان سب کو تہ بہ کر کے دوزخ میں ڈال دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بخشش ہو جائے گی اس کی جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، اور اگر وہ پھر ایسا کریں گے تو یہ اگلے آدمیوں کی روش ہے جو ہوتی چلی آئی ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنے کا وجود نہ رہے اور عبادت بالکل اللہ کی ہونے لگے۔ اب اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مالک ہے، کتنا اچھا مالک اور کتنا اچھا سرپرست۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی تم بطور غنیمت حاصل کرو تو بلا شبہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہوگا، اور پیغمبر کے لیے، اور صاحبان قرابت، اور یتیموں اور غریبوں، اور اس کے لیے جو سفر کی راہ میں ہے۔ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس پیغام پر جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، اس دن جب دونوں جمعیتوں میں مٹبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ تم ادھر کے کنارے پر تھے اور وہ ادھر کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے، اور اگر تم میں آپس میں وقت مقرر ہوا ہوتا تب بھی تم میں باہم وقت کے اعتبار سے اختلاف ہو جاتا، مگر اللہ کو تو پورا کرنا تھا اس بات کو جو کہ ہونے والی تھی، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ ہو وہ حجت کی بنا پر زندہ رہے۔ اور یقیناً اللہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ جبکہ اللہ نے آپ کے خواب میں ان کی تعداد آپ کو کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم لوگ سست ہو جاتے اور طریقہ کار میں آپس میں دست و گریبان ہو جاتے، لیکن اللہ نے خیریت رکھی، یقیناً وہ سینوں کے اندر والی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور جبکہ تمہارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچنے کے وقت وہ ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں کم دکھلا رہا تھا، تاکہ اللہ پورا کرے اس بات کو جو وہ کرنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے تمام چیزوں کی۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی جماعت کا سامنا کرو تو ثابت قدم رہا کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم میں سستی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، اور صبر و برداشت سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑ میں اور آدمیوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اللہ اس پر جو وہ کرتے ہیں حاوی ہے۔ اور جبکہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے کرتوتوں کو بنا ٹھنا کر پیش کیا اور کہا کہ آج آدمیوں میں کوئی تم پر غالب آنے والا ہے ہی نہیں، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، اس کے بعد جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو وہ پچھلے پیروں پلٹ گیا اور کہا میں تم سے بے تعلق ہوں، بلا شبہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو یقیناً اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت سزا والا ہے۔ جب کہتے تھے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ زبردست ہے، صحیح و درست کام کرنے والا۔ اور کاش تم دیکھو وہ موقع جب فرشتے کافروں کی قبض روح کر رہے ہوں گے، وہ مارتے ہوں گے ان کے منہ اور پشت پر، اور کہتے ہوں گے چکھو اس آگ میں جلنے کا مزہ، یہ پاداش اس کی ہے جو تمہارے ہاتھ کر چکے ہیں، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کہ جیسے ہوا فرعون کے حوالی موالی اور ان کے ساتھ جو ان کے پہلے تھے، انہوں نے آیات الہی کے ساتھ کفر اختیار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں گرفت میں لے لیا،
یقیناً اللہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کا جو اس نے کسی جماعت کو دی ہے، جب تک وہ خود اپنے میں تبدیلی پیدا نہ کریں، اور یہ کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اسی طرح کہ جیسے ہوا فرعون کے حوالی موالی اور ان کے ساتھ جو ان کے بھی پہلے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ان کے گناہوں کے سبب سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور فرعون کے حوالی موالی کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً بدترین چلنے پھرنے والی مخلوق اللہ کے نزدیک یہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو اب کسی طرح وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ جن سے آپ معاہدہ کرتے ہیں پھر وہ ہر دفعہ اس عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی باک نہیں ہے، تو اب اگر جنگ میں وہ آپ کے ہاتھ آ جائیں تو ان کا صفایا کر کے ان کے بعد والوں کی جمعیت کو منتشر کر دیجئے، شاید وہ اس سبق کو یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کو کسی جماعت سے بد دیانتی کے آثار محسوس ہوں تو ان کے عہد و پیمان کو ان کی طرف پھینک دیجئے کہ معاملہ برابر ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ بد دیانتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل گئے، بلا شبہ وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اور مہیا رکھو ان کے لیے جو تم فراہم کر سکو طاقت کی قسم سے، اور گھوڑوں کو مورچوں پر تیار رکھنے کی صورت سے، جن کے ذریعے سے تم خوف زدہ بناؤ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں صرف کرو گے پوری پوری تمہیں ادا کر دی جائے گی، اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی جانب مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور اگر وہ چاہیں گے کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بلا شبہ آپ کے واسطے اللہ کافی ہے۔ وہ ہے جس نے آپ کو تقویت پہنچائی اپنی امداد سے اور ایمان والوں کی جماعت سے، اور ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا کی۔ اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت صرف کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا کی۔ یقیناً وہ زبردست ہے، صحیح کام کرنے والا۔ اے پیغمبر، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور مومنین میں سے وہ جس نے آپ کی پیروی کی۔ اے پیغمبر، ایمان لانے والوں کو جنگ پر آمادہ کیجئے۔ اگر تم میں کے 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ اب اللہ نے تم پر سے بار ہلکا کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ اچھا تو اب تم میں کے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ قیدی ہوں جب تک کہ خوب زمین میں ان کے خون نہ بہائے۔ تم لوگ مال دنیا کے طلبگار ہو، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، صحیح کام کرنے والا۔ اگر خالق کی طرف سے پہلے سے نوشتہ موجود نہ ہوتا تو تم نے جو کیا اس میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ لہذا کھاؤ اس سے جو صاف ستھرا مال غنیمت میں تمہیں ملے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں کہ اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی تو وہ عطا کرے گا تمہیں بہتر اس سے کہ جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخشے گا،
اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان۔ اور اگر انہوں نے آپ سے غداری کرنا چاہی تو وہ اس کے پہلے اللہ سے غداری کر چکے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ جاننے والا ہے، صحیح صحیح کام کرنے والا۔ بلا شبہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں۔ اور جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت نہیں کی، تمہیں ان کی حمایت کا کچھ موقع نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر تم سے کسی دینی مہم میں مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ مدد کرو، سوا اس صورت کے کہ جب کسی ایسی جماعت کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے، اور اللہ اس کا جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ اگر تم لوگ ایسا نہ کرو تو دنیا میں بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی۔ اور جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی، یہ لوگ حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اور جو بعد میں ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں تو یہ بھی تمہارا ہی جز ہیں، اور جو صاحبان قرابت ہوں وہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے سے زیادہ اتصال رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔